الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتے ہیں پھر وہ واپس نہیں لوٹتی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے بندوں پر ہوتی رہتی ہے کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی روش اللہ کے ساتھ نہ بدل لے، اور جب کوئی قوم اپنی روش خود بدل لیتی ہے تو خدا کی طرف سے آفت آتی ہے، پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی اور نہ ہی کوئی مدد اس وقت کام آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب تک مسلمان خدا کے قانون کے مطابق چلتے رہے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی، اس کا دبدبا چہار دانگا عالم میں گونج رہا تھا، مسلمان کا نام سن کر غیروں کے تاج و تخت لرز اٹھتے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں میں عیش و عشرت اور خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رہا، اسلامی تہذیب و تمدن معاشرے سے ختم ہوتا گیا، اور مسلمان ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہونے لگے، اور آیت مذکورہ کا پس منظر سامنے آنے لگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ اس حدیث پاک میں آقا نامدار تاجدار مدینہ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے تین پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ پہلی پیشین گوئی یہ ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسم، ایسا زمانہ اور ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہیں گے، عمل نہ رہے گا، اور مسجدیں خوب عمدہ بنیں گی، حالانکہ وہ ہدایت اور نمازیوں سے ویران رہیں گی۔ لا یبقى من الاسلام الا اسم، کہ جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا، اور مسلمان اپنی اسلامی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، مسلمان اسلامی شعار سے دور ہوتے چلے جائیں گے، غیر اسلامی تہذیب و تمدن سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کو اپنے اسلامی شعار، اسلامی تہذیب، اسلامی رہن سہن، اسلامی قوانین اور اسلامی ذمہ داری کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا، اور وہ غیروں کے طریقے کو اپناتے چلے جائیں گے، اور ہر برائی کو اپنے گلے سے لگا کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ افسوس ہو ایسی اقتدا پر، کتنی بڑی بے غیرتی اور بے عزتی کی بات ہے۔ کیا اسلام نے ہم کو یہی سبق سکھایا ہے؟ کیا نبی کریم کی ذات اقدس نے اسی کی تعلیم دی ہے؟
کیا وقت کے نامور علماء نے اسی کی جانب گامزن کیا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ سب نے ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، سب نے مسجود حقیقی کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، سب نے قرآن کے احکام کو بجا لانے کی ترغیب دی، سب نے اسلامی رہن سہن کی ترغیب دی۔ اسی لیے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، کہ جس میں قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا غور کیجئے ان تین پیشین گوئیوں پر، جس میں سے دوسری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتے ہیں پھر وہ واپس نہیں لوٹتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں نے یہ تصور کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شریعت مطہرہ ہمارے اوپر کیا کیا پابندیاں عائد کرتی ہے، اس کی ذرا سی بھی خبر نہیں۔ اگر کوئی دین و اسلام کی بات پیش کرتا ہے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہر چہار جانب سے مسلمان آلام و مصائب کے خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمان پر جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان بدلتے حالات سے دوچار ہو رہا ہے، مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، مسلمان فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، مسلمانوں پر ابتلا آزمائش کی گھڑیاں نازل ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے مساجد و مدارس محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی بہنوں بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ باطل طاقتوں کی یلغار صرف مسلمانوں پر ہے۔ ایشیا کے ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام مسلمان ہی ہوگا۔ افریقہ کے ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہی ہوگا۔ یورپ کے ممالک میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہی ہوگا۔ فلسطین ہو یا اندلس، افغانستان ہو یا ہندوستان، کشمیر ہو یا گجرات، اگر کوئی قوم پریشان حال ہے یا اس پر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دل و جان سے تصدیق کرنے والے ہیں، قرآن کے کلام اللہ ہونے کے مدعا ہیں۔ اس کے باوجود بھی تمام تر آلام و مسائل میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تمام تر آلام و مصائب کے خوفناک طوفان سے مسلمان ہی کیوں گھرا ہوا ہے؟ دیگر اقوام عالم کیوں پریشان نہیں ہیں؟ باطل طاقتوں کی یلغار صرف مسلمان ہی پر کیوں ہے؟ فسطائی طاقتوں کے سامنے مسلمان ہی سرنگوں کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان ہر جگہ اضطراب و بے چینی کی زندگی بسر کیوں کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے مساجد و مدارس جو کہ اسلام کی بقا کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں شک کی نظروں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ تو اے ایمانی دولت کی حفاظت کرنے والوں، توحید کے نام پر اپنی جان کی قربانی دینے والوں، کان کھول کر سن لو۔ اگر اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آج ہم واقعتاً مسلمان نہ رہے، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصول و ضوابط کو توڑ کر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، قارون کی طرح مال اکٹھا ہم کرتے ہیں، جوئے بازی، قمار بازی، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، سود لینا دینا ہماری زندگی کا ایک محبوب کاروبار بن گیا ہے، اخوت و خودداری ہمارے اندر نہیں، اختلاف و انتشار کی باتیں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ہم ترک کرتے ہیں، سنت نبوی کو بالائے طاق ہم رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج پورے عالم میں مسلمان پریشان حال ہیں۔
بدحالی و زبوں حالی ہماری قسمت بن گئی ہے، تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں سونپی گئی تھی، دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع تھی، ہم جس طرف قدم بڑھاتے پھیلتے چلے جاتے تھے، دنیا کی طاقت و قوت ہماری راہ میں حائل نہ ہوتی تھی۔ ارے ہم تو وہ قوم ہیں جسے اللہ نے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر افسوس صد افسوس ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنی بڑی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ کل جو حاکم تھا آج وہ محکوم ہے، اور کل جو محکوم تھا آج وہ حاکم بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔